بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم چیپٹر 5 پارٹ 7 کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2 سہیلیاں ٹائٹل ہے اس کا۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو جہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو۔ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ ہی بہت زیادہ تھا۔ پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف اور حزن ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والی غم کی توجیہ کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی جگہ ہے، حساب جب شروع ہوگا تو جہنم اور جنت کو قریب لے جایا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتایا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا ہو سکتا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں بھی اس کی ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اس نے اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر دیا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی سے اس جہنم سے بچنا ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب اور یہ پچھتاوا وہ ہوگا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ اس ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس دن انسان نے اس روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا، اس نے جہنم کے لیے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کی ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوعیت بھی ملے گی۔ اگر جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی اور بدحالی، وہی حسرت، وہی ندامت، وہی اضطراب، وہی بے چینی، وہی حزن اور مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ ہر چہرے پر غمگینی تھی مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی امید میں ایک جگہ 2 لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈال جسم، پریشان چہرہ، ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشنر بیڈ روم کے نرم اور نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسما، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسما سے بولی،
کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگ رہا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہرا ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن سکے، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں تھا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرار جرم ثابت ہوا۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ آسماں نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بیچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسماں نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بہت برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، وٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لان کا پرنٹ ہے تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا جسم جھلک رہا ہے۔ آستینوں تو تم پہننے کے عادی ویسے بھی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ ویل میڈم، ڈونٹ کنڈیم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ ہی پسند ہے۔ بالوں کو لہراتے ہوئے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی دوست سے کہا، یہ عادی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیوز لیس ٹی شرٹ، اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسماں، جہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیلا نے اسے نصیحتانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی بھی تو ہے نا، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسماں تنگ ہو کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، بس کرو، کیا یہ منہ کو لگا کے بیٹھ گئی ہو؟ یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسے انجام ہوگا تمہارا بھی۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ آسماں، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑ دو یار، یہ فضول بحث ہے۔ دیکھو، جو لان کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے، ایک سوٹ 20,000 کا ہے۔ تم نے تو جانے سے انکار ہی کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اس میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا اور جسے میں نے کاپی کر لیا۔ تم بھی بنواؤ گی؟ نہیں بھائی نہیں، مجھے ایسے کپڑے نہیں پہنے، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے بیک مائنڈڈ ہیں، ان کو نہیں پتا کیسے فیشن کیا جاتا ہے۔ تمہاری امی نائمہ آنٹی ہیں تو اچھی خاتون، بس ہر وقت نصیحت ہی کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے ابا عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے۔ ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی ہیں، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں، اس لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکی ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے۔ کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ میں اور نیک؟ بس مارے بندے بچپن کے عادت کی بنا پر روز نماز کر لیتی ہوں، روزہ نماز، باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری جیسی بنتی جا رہی ہوں۔ مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے نا تمہیں۔
50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو انجوائے کرو، کل کس نے دیکھی ہے۔ ہاں تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ سامنے آ جائے گا۔ ان کی تربیت سے میری امی، بہنیں اور بھائی انور سب ہی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم، وہ نیکی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوپٹہ سینے پہ رکھو، سر ڈھانکو۔ آئی ڈو ناٹ لائک دس ربش۔ آسمہ کی اس بات سے لیلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو آسمہ، میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابا جان نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کے ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ سوری بھائی، تم تو برا مان گئی، لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی۔ ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے۔ آسمہ کے اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا، اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی، سوری ناراض نہ ہونا، اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی، چلو کینٹین پر چلتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ سالے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردری پتھریلی سطح پر 2 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور سے ہی ان دونوں کو پہچان گیا، ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری آسمہ تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، بھوک تو پریشانی کے عالم میں اٹھ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈال بیٹھی تھیں۔ آسمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ استغفر اللہ، ظاہر ہے اسے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنے سر پر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ آسمہ ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی، خدا نے حسن، دولت، اسٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی، عربی اور قرآن کریم کی تو سمجھ پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بول لیتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زباندانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت وارد ہوئی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائی، لباس میں جینز اور شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں، ڈرامے وغیرہ زندگی کا لازمہ تھا۔ لہٰذا آسمہ خاندانی طور پر امیر تھی تو رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب اور لحاظ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسمہ بھی بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی، معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی، مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسمہ کی دوستی۔ یہ آسمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعام میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کے اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے زمانے کے بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کی محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید کہ
کم بچوں کا اثر تھا. پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوا کرتے تھے، اس لیے والدین ایک ہاتھ سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے. مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے، اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا کہ اولاد کے لیے سارے جہان کی خوشیاں سمیٹ کر لا دے. وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخر کار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے. یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے. والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں. ایمان اور اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں. خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت خلق، خدا کی خیر خواہی کی بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے. بچوں کو خاندان کے بزرگوں کی بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کر دیا جاتا، جہاں تہذیب اور شرافت، اخلاق اور شائستگی کی بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھا جاتا. آخرت کی کامیابی کی بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا. خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں. دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا، اور اس کا مفہوم تو نہ مولوی صاحب کو معلوم ہوتا، نہ والدین کو، اور نہ کسی بچے کو ہی معلوم ہوتا. یہ لوگ کبھی کچھ سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے. اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا. جو دنیا کی گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا، یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزرگاہ ایک پہر کے لیے. زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی تھی. ہم ذرا قریب پہنچے تو آسماں کی نظر مجھ پر پڑی. اس نے لیلا کو ٹہوکا دیا. لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا. اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی. ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا. وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی. اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا. میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں تجھے بہت سمجھایا کرتا تھا. اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کی اور کچھ نہیں ہے. ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے ابا جان. مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی. وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی. میری نظروں سے کے سامنے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھی. کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے میں بے چین ہو کر جایا کرتی تھا، کبھی فراق پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کی یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی. مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا. لیلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے. ان کی حالت بہت خراب تھی ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے. میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے. دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں. اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اتنے میں آسماں بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی. میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہی ہیں. تمہیں یاد ہے آسماں، جب تم لیلا کے پاس پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسماں کی جگہ لیلا نے جواب دیا. آپ نے کہا تھا، بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے. ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے.
ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی۔ اس کے ساتھ آسماں بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر سالے کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ میری امید افزا بات کہہ سکے۔ مجھے اپنی کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، عبداللہ، ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا۔ نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے، در و دیوار، اعضاء، جوارے، ہر چیز گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ نیک کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی بدی کی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دے گی، جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد ہی بدید ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے، امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے، دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال اور حرام اور اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائے تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھیں۔ اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خبت سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹک میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کچھ نہ خرچ کرتی تھی۔ کبھی کیا بھی تو بہت بڑا احسان جتایا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کی امی ابو بہت برے حال میں ہیں، ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادات خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے۔ ایسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کو کہنے سے نمازیں تو پڑھی مگر خدا کی یاد میں میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے مگر میں سچا تقوی پیدا نہ کر سکی۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا، یہاں تو صدیاں گزر گئیں، اور گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا،
बहन तुम मुझसे बेहतर हो, मैंने तो ज़िंदगी में नमाज रोज़ा भी नहीं किया, अखलाकी गुनाह नमूद व नमाश इसराफ तकब्बर हक तलफी वगैरह इसके अलावा हैं। मेरा क्या होगा, मुझे तो सिवाय जहन्नम के कोई अंजाम नज़र नहीं आता। और ये कहकर वो चीख चीख कर रोने लगी। इन दोनों की बातों से मेरा दिल कट रहा था। मुझ पर अब मज़ीद उनके साथ रहने की हिम्मत नहीं रही। साले को मेरी हालत का अंदाज़ा हो चुका था। उसने इन दोनों से मुखातिब होकर कहा, अब्दुल्ला को अब यहाँ से रुखसत होना होगा। आप दोनों यहाँ बैठकर अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले गया। मैं चाहता था कि जाते जाते लैला को तसल्ली दे दूँ। मैं पीछे मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पीछे का मंजर बदल गया है। हम किसी और जगह खड़े थे। मुझे ज़रा तेज़ी से तुम्हें वहाँ से हटाना पड़ा, वरना तुम्हें और दुख होता। क्या तुम अपने बेटे से मिलना चाहोगे? नहीं, मैं मज़ीद कुछ देखने की ताब नहीं रखता। मैंने दो टोक जवाब दिया। मेरा दिल अफसुदगी के गहरे समंदर में डूब चुका था। मेरा बस तो नहीं चल रहा था कि मैं किस तरह वापस दुनिया में लौटूं और लैला की इस्लाह को ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लूं। मुझे एहसास हुआ कि अब ये मुमकिन नहीं। फिर अंदेशे के एक जहरीले सांप ने मुझे सामने सर उठाया। मैंने साले से कहा, साले कहीं लैला के इस हाल में मेरा कसूर तो नहीं? कहीं मैंने तो इसकी जिम्मेदारी अच्छे से अदा नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, औलाद तो नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की भी गिरफ्त में आई, मगर जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। इंसान का फरीज़ा सिर्फ सही बात दूसरों तक पहुंचाना होता है। कबूल करने ना करने का फ़ैसला हमेशा दूसरे का होता है। तुम्हारी बेटी लैला ने अपने फ़ैसले खुद किए थे, लिहाजा तुम इसकी तकलीफ़ के ज़िम्मेदार नहीं हो। मुझे लगा जैसे मुझ पर से एक बोझ उतर गया, मगर अगले ही लम्हे मुझ पर एक और दहशतनाक इंकशाफ हुआ कि अगर मेरी बेटी की वजह से मेरी पकड़ की नौबत आई तो क्या होगा। यही ना कि मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट की अपनी प्यारी बेटी को जहन्नम में झोंक कर अपनी जान बचाना पसंद करूँगा, क्योंकि आज के दिन का अजाब इतना शदीद है कि सारे रिश्ते और ताल्लुकात इसके आगे कुछ नहीं हैं। आज का चैप्टर यहीं पे मुकम्मल होता है। दो सहेलियाँ और उनकी सारी रुदाद जो वो दुनिया और आखिरत में उनके साथ होने वाला है। अगर हम इसको अपने दिल के साथ इस चैप्टर को देखें तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस ज़िंदगी को अपना मकसद बनाए बैठे हैं, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पछतावे के अलावा कुछ हाथ ना आए। तो हमें अपने ऊपर, अपनी बातों पे, अपने दिल के अंदर झांकने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।